بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج جناب ہم اہم ترین جو اس وقت سٹوری چل رہی ہے اس میں کچھ بہت ہی زیادہ خبریں ہیں، اور خبریں بڑی حیران کن بھی ہیں، پریشان کن بھی ہیں کہ عالمی سیاست کے اپنے ہی رنگ ہیں کہ کب کون کس کا دوست بن جائے، کس کا دشمن ہے، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ میرا اشارہ ہے اس وقت آذربائیجان اور آرمینیا کی جو جنگ چل رہی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں ایک بہت ہی پراسرار قسم کی انفارمیشنز آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ ساری شیئر کرتے ہیں۔ اور اب اس جنگ کا جو ہے وہ تھوڑا سا احاطہ بڑھتا جا رہا ہے اور خطرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک تو روس کے وزیر خارجہ میدان میں آئے ہیں اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی اہم ترین سٹیٹمنٹ آیا ہے جناب۔ پھر ترک صدر نے جرمن کی جو چانسلر ہیں خاتون، یعنی کہ جرمنی کی سربراہ، ان سے ویڈیو کانفرنس کی ہے، ویڈیو ملاقات کی ہے۔ پھر ترک وزیر خارجہ پہنچے ہیں آذربائیجان، اور اس میں اب اسرائیل کا بہت اہم کردار سامنے آ رہا ہے جی، بہت ہی حیران کن طور پہ کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت ہے، اور وہ کس کے ساتھ ہے یہ آپ سن کے بالکل حیران ہو جائیں گے کہ اسرائیل کا اسلحہ کس ملک میں جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے تو روس کے وزیر خارجہ، میں آپ کو ترتیب سے، کیونکہ خبریں کافی اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، ایک تو جو سچویشن ہے پہلے وہ میں بتا دوں، اس کے بعد پھر بتاتا ہوں جی کہ سربراہان مملکت اور وزراء خارجہ میدان میں آ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو دارالحکومت آرمینیا اور قرہ کے دارالحکومت ہٹ ہوئے ہیں، اور یہ جناب آذربائیجان کی وزارت دفاع نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو قرہ سے متصل شہر ہیں ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے جی۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے یہ کہا ہے کہ قرہ سے متصل شہر جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں اور شدید ترین گولہ باری، جبکہ آرمینیا کے دارالحکومت پر بھی بمباری کی گئی ہے، جس پر آرمینین فوج نے آذربائیجان سے کہا ہے کہ دھمکی دی ہے کہ اب ہم آپ کی فوجی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنائیں گے، اور اب تک جو ہلاکتیں ہیں جناب وہ 350 کے قریب ہو چکی ہیں، جس میں 270 کے قریب جو ہیں وہ فوجی ہیں اور باقی سولین ہیں۔ یہ اور دوسرا بڑے شہروں تک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 22 دیہات، بڑے دیہات جو ہیں وہ خالی کروا لیے ہیں، اور ان پہ پوزیشن آ گئی ہے آذربائیجان کی، آرمینیا سے اور قرہ جو علیحدگی پسند ہیں ان سے خالی کروا کے آذربائیجان کا قبضہ مستحکم ہو گیا، اور اپنی دفاعی پوزیشن وہاں پہ انہوں نے مضبوط کر لی ہے۔ یہ ہو گیا جناب۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز وہ ہے کہ روس کے وزیر خارجہ نے گفتگو کی ہے آرمینیا کے ہم منصب سے، یعنی کہ آرمینین وزیر خارجہ سے، اور اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب تشویش کا اظہار، اس کی ریزن یہ ہے کہ روس بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہا کہ وہ آرمینیا کو شکست سے بچانا چاہتا ہے، نہیں بچانا چاہتا، یعنی پراکسیز زیادہ ہیں، لیکن اس سے مسلسل جنگ بندی کی اپیل کی جا رہی ہے، لیکن جنگ بندی کی جو کڑی شرائط عائد کی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ جو دارالحکومت ہے جناب آرمینین، اس کا نام ہے سٹیمکریٹ، یہ اس سے منسلک سرحد جو ہے وہاں پہ آرٹلری سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ جو دارالحکومت ہے یہ 50,000 آبادی کا شہر ہے، اور یہاں پہ اب اس حد تک وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ لوگ زیر زمین پناہ گاہوں میں جو کھودی جاتی ہیں جنگ کے زمانے میں، تو وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں، اور شہر جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے، اس حد تک لڑائی شدید ہے۔
اور اسی طریقے سے جو قرہ کے علیحدگی پسند ہیں ان کی بھی ایک اپنی عبوری حکومت بنی ہوئی ہے. ان کے جو وزارت خارجہ ہے سو کالڈ، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے جناب. صبح 6 بجے سے وہ کہتے ہیں کہ شام 4 بجے تک مسلسل شیل فائر کیے گئے ہیں اور ہم حملے کی زد میں رہے ہیں اور ہم غیر محفوظ ہیں. پھر جناب آذربائیجان کا کہنا ہے کہ آرمینیا نے اس کے 3 شہروں کو نشانہ بنایا ہے. وہ اس میں بیلاغان ہے، باردہ ہے اور تیرتر ہے. تیرتر ٹیٹر جو بھی کہہ لیں اس کو، یہ ہے. اور وہ ہلاکتوں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ بھی بتا چکا ہوں. اب بہت سارے لوگ جو ہیں جناب قرہ کے اور آرمینیا کے، جہاں جہاں جن شہروں میں یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے وہاں پہ جو بہت زیادہ لوگ ہیں وہ یا تو گرجا گھروں میں اور یا پھر تہہ خانوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہ اب باہر نکلنے کی پوزیشن نہیں ہے. اور پھر آذربائیجان نے جو 22 دیہاتوں پہ قبضے کا کلیم کیا ہے اس کی تصدیق کی ہے صحافیوں نے، میڈیا نے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے جو 22 دیہات منشن کیے ہیں آذربائیجان نے، وہاں پہ اب آذربائیجان کی فوج ہے اور وہ اپنی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کیے ہوئے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے جناب، اور اب آگے کہتے ہیں کہ آذربائیجان اب جنگ بندی کی جو اپیل کی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا تھا. شرائط بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں. آذربائیجان کے صدر نے جناب ایک خطاب فرمایا اور صدر الہام علیوف، انہوں نے 3 شرائط رکھی ہیں جناب. وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ وہ 3 شرائط یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آرمینیا سرحد سے متصل جتنے بھی متنازع علاقے ہیں وہ خالی کر دے. نمبر 2، اور یہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ پریکٹیکل ہمیں نظر آنا چاہیے. اور اس کے بعد دستبرداری جو علاقے خالی کرنے ہیں اس کے لیے ٹائمنگ مقرر ہو کہ 2 دن 4 دن 6 دن، یہ شرط آ گئی. اس کے بعد اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے، وہ اس سے بھی سخت ہے. وہ یہ ہے کہ آرمینیا جو ہے وہ سر عام آذربائیجان کے عوام سے معافی مانگے اور خود مختاری، آذربائیجان کی خود مختاری کو تسلیم کرے. اب یہ ایسی شرائط ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سرنڈر ہوتا ہے. لہٰذا فطری طور پہ نتیجہ یہی نکلا کہ آرمینیا نے یہ ریجیکٹ کر دیں، مسترد کر دیں. اور دوسری جانب پھر وہی بات ہے کہ روس کے وزیر خارجہ نے پھر آرمینین وزیر خارجہ سے بات کی اور انہیں یہ کہا کہ فی الوقت آپ جنگ بند کر دیں کیونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو سپورٹ کیا جا سکے. اب اگلی بات جو ہے جی وہ یہ ہے کہ آرمینیا کیا چاہتا ہے. آرمینیا یہ چاہتا ہے کہ روس، امریکہ اور فرانس، یہ جو مصالحتی گروپ ہے، مصالحتی کمیشن ہے، صرف یہ بیٹھیں اور یہ جنگ بندی کروائیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا ملک نہ ہو. لیکن جناب دوسری جانب اگلی بات یہ ہے کہ ترک جو ہے، اب آذربائیجان کیا کہتا ہے؟ آذربائیجان یہ کہتا ہے کہ اس میں ہر صورت میں ترکی جو ہے وہ شامل ہو. ترک وزیر خارجہ نے جناب وزٹ کیا ہے اور صدر آذربائیجان نے ان کا استقبال کیا ہے اور اس میں خاص طور پہ جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات میں جی آذربائیجان کے وزیر خارجہ اور ترک قومی اسمبلی میں ترکی آذربائیجان بین الپارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ یہ بھی شریک ہوئے. اور وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے آذربائیجان نے یہ شرط رکھی ہے کہ جنگ بندی کے معاملے میں جو بھی مذاکرات ہوں گے اس میں ترکی کو ہر صورت میں شامل کیا جائے اور ترکی اس میں شامل ہوگا. اب ترکی سے مسئلہ کس کو ہے؟ ترکی سے مسئلہ ہے فرانس کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ فرانس نہیں چاہتا جناب، کیونکہ فرانس اور ترکی مختلف ملکوں میں آپ کے علم میں لا چکا ہوں کہ کافی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں اور آمنے سامنے ہیں. اور اسی وجہ سے فرانس کے صدر کو طیب اردوان نے ایک بار پھر کافی بے عزت کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر کی دین اسلام پر زبان درازی اپنی حد سے
بڑھنے کے مترادف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فرانس کے صدر جو اپنی زبان کو لگام دیں، یہ بڑی سخت ورڈ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ پرانی باتوں کو آپ بھول جائیں کہ جناب یہ جو پرانے تعلقات اور پرانی باتیں، اسی لیے اب فرانس اور جرمنی کی آپس میں نہیں بنتی۔ اب اگلی بات یہ ہے، اور ترک صدر نے کیا کارڈ کھیلا ہے؟ ترک صدر نے یہ کارڈ کھیلا کہ جرمن کے ساتھ ان کی آپس میں ویڈیو ملاقات ہوئی ہے، ویڈیو کانفرنس، ویڈیو ملاقات۔ اس ویڈیو ملاقات میں آذربائیجان اور آرمینیا جنگ کے بارے میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اس کے بارے میں بات چیت کی گئی، اور ترک صدر نے جرمن سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا وزن ڈالے جناب آذربائیجان کے پلڑے میں، کیونکہ وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی آذربائیجان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اب جناب آذربائیجان کی کامیابی کے پیچھے کون ہے؟ یہ جو سب سے بڑی خبر، سب سے بڑا راز تو یہی چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ترکی کا تو چلے سمجھ آتی ہے جناب، اور وہ بھرپور طریقے سے ترکی اور پاکستان جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں آذربائیجان کو، اور ترکی تو باقاعدہ طور پہ کر رہا ہے، فزیکلی کر رہا ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے، اور ہر طرح کا بلا خوف و خطر ان کو دفاعی پوزیشن پہ لے گیا ہے آرمینیا کو، جو کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس میں آذربائیجان کے صدر نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ آرمینیا سے جنگ میں ہمارا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آذربائیجان کے صدر کہتے ہیں کہ جناب آذربائیجان کی تیزی سے پیش قدمی اس وجہ سے ممکن ہوئی، اور بہت سارے علاقے ہم نے آرمینیا سے اس لیے واپس لیے کہ ترکی کے جانب سے جو ہمیں جدید ترین مسلح ڈرونز دیے گئے تھے اس نے ہماری بڑی مدد کی، اور ہم نے انہی ڈرونز کے ذریعے اپنے دشمن کو نشانہ بنایا، اور جس سے بھاری جانی نقصان کیا اس کا، اور فوجی نقصان کیا، اور اسی وجہ سے آج ہم مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں اور مضبوط پوزیشن میں بھی ہیں۔ تو یہ ایک تو ترکی ہو گیا۔ اب اگلا راز جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ ہے جناب کہ آذربائیجان کو اسلحہ، سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل دے رہا ہے، اور اسرائیل سے تعلقات بہت مضبوط ہیں آذربائیجان سے، اور اس حد تک مضبوط ہو گئے، اس حد تک اسلحہ دیا کہ آرمینیا نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، آرمینیا نے اپنا سفیر واپس بلا لیا کہ وہ آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز ہے جناب، یہ خود رپورٹ ہے آذربائیجان کی، اور رپورٹ کے مطابق جی اسرائیل آذربائیجان کو اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور گزشتہ 5 سالوں میں آذربائیجان کو $740 ملین کا اسلحہ اسرائیل نے دیا، اور اسرائیل سے انہوں نے خریدا۔ اور جبکہ اس دوران جی اسرائیلی اسلحے کی فراہمی نے، وہی جو میں بات بتا چکا ہوں کہ آرمینیا ناراض بھی ہوا، اور 1992 سے ان کے تعلقات ہیں اسرائیل کے اور آرمینیا کے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تعلقات خراب ہوئے اور اپنا سفیر واپس بلایا۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ اسرائیل کے مطابق، اور آذربائیجان اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اسرائیل نے آذربائیجان کو ایسے مسلح ڈرون دیے جس نے خطے میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا، اور آذربائیجان کے مشیر خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے جناب۔ اور یہ خود کچھ ڈرونز اس میں شامل ہیں جو دشمن کے اہداف کو جی براہ راست از خود نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، پھر اسرائیلی صدر نے آرمینیا کے سربراہ سے فون پہ بھی بات کی اور افسوس کا بھی اظہار کیا، اور لیکن اسرائیل نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جناب ہمیں تو غرض ہے کہ ہمارا اسلحہ سیل ہو، فروخت ہو، اور اگر کوئی اسلحہ خرید کے اس کو جس مقصد کے لیے چاہے استعمال کرے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسلحہ نہ بھی دیتے تو آذربائیجان کیا نہ لڑتا، تو وہ تو لڑے گا اپنی سلامتی کے لیے، اس لیے انہوں نے اس چیز کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ جو جنگ ہے
آذربائیجان اور آرمینیا کی بڑی مزے کی جنگ ہے، بڑی دلچسپ اس میں سبق ہیں، اور جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں کہ دشمن ہے، لیکن آذربائیجان، اور اس کی ریزن کیا ہے، اسرائیل کیوں آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب اسرائیل کے لیے آذربائیجان کا جو علاقہ ہے، یہ خطہ ہے، اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات اسرائیل کے لیے وہ بہت ہی اہم ہیں، اور آذربائیجان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ اسرائیل کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے، اور اس راز کو بھی کسی دن ہم کھولنے کی کوشش کریں گے کہ جناب آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اور ترکی بھی آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسرائیل آذربائیجان کو اسلحہ دے رہا ہے۔ تو جناب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ عالمی تعلقات، بین الاقوامی تعلقات جو ہوتے ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کہاں کس کی دوستی ہو جائے، اور کب کوئی دشمن ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، اور کب دوست جو ہیں وہ آپس میں دشمن بن جائیں۔ یہ ہمیں قریب کی پولیٹکس میں بھی نظر آیا۔ تو فی الحال اتنا ہی، میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے، مزید باتیں کھل کے نہ کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔